الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 303 وضو کا بیان۔ میں آج آپ سب کی خدمت میں وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ میں آج پیش کروں گا، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، آج ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا پتنگ مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے وضو جاتا رہے گا، بس انہی سے وضو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 3، یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز یعنی ابھی تک اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 4، عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، ناقص وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو، وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 6، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا تو اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، عورت کے دونوں مقام پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اسے جب ریح آئے احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے، اگرچہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8، اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی۔ یہ حقنہ، یہ بڑے بڑے جو حکمہ ہوتے ہیں، یہ لوگ کچھ اوزار وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 10، مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا تو اب وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 11، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی تو اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی تو اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے ان کا جاننا، ان کا سیکھنا، کیونکہ بغیر سیکھے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ہاں وضو ہمارا کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔
ویسے تو آج تو پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے نکال لیتے ہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا، جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ آپ سماعت کرتے رہیں۔ مسئلہ نمبر 12، اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلاً آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، زخم میں گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 14، زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی، تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو یہ بہہ جاتا یا نہیں۔ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 15، پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 16، آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو تو ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا۔ مسئلہ نمبر 17، زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ، کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی، کٹ کر گرا اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 18، کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقص نہیں، ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدے میں گیا اور معدہ سے آیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 19، چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہہ گیا تو وضو جاتا رہا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 20، منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا، ورنہ نہیں۔ فائدہ، غلبہ کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے، اگر زرد ہو تو مغلوب۔ مسئلہ نمبر 21، جونک یا بڑی کلی نے، یہ جونک اکثر دیکھا جاتا ہے ندی وغیرہ میں ہوتی ہیں، جو جانور وغیرہ کو زیادہ ان کا جو زیادہ خون پیتی ہیں، تو جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 23، ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 24، نارو، یہ ایک مرض کا نام ہے جس میں آدمی کے بدن پر دانے دانے ہو کر ان میں سے دھاگا سا نکلا کرتا ہے، تو ناروں سے رطوبت بہے وضو جاتا رہے گا، اور ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 25، اندھے کی آنکھ سے جو بھی رطوبت بے وجہ مرض نکلتی ہے ناقص وضو ہے۔ اب انشاءاللہ میں اس کے آگے آپ سب کی خدمت میں مسئلہ نمبر 26 سے پیش کروں گا۔ بس گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ وضو کے مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم کیسے جانیں گے اور کیسے وضو کریں گے؟ تو اس لیے علم دین حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔